مبارک ہو کہ حاصل یہ سعادت ہونے والی ہے، رسول اللہ کے در کی زیارت ہونے والی ہے۔ صدر احتشام زمر ساتھیوں، موضوع سخن ہے مناسک حج۔ حج کے لغوی معنی قصد اور ارادہ کرنے کے ہیں۔ شرعی لحاظ سے عبادت کی نیت سے خانہ کعبہ کا قصد کرنا حج کہلاتا ہے۔ ہر سال ذی الحجہ کی 8 تاریخ تک حج ادا کیا جاتا ہے۔ پہلے 8 ذی الحج کو حجاج کرام احرام باندھ کر منا جاتے ہیں، وہاں 5 نمازیں پوری کر کے دوسرے دن 9 ذی الحج کو عرفات روانہ ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی شام غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ واپس آتے ہیں۔ 10 ذی الحج کو منا جا کر قربانی کرتے ہیں۔ حجاج کرام اپنے سر منواتے اور شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ ان تمام اعمال کو حج کہا جاتا ہے۔ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے حج ایک اہم رکن ہے۔ یہ ایک جامع عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی خاطر فرض کی گئی ہے، اور اللہ کا اپنے بندوں پر یہ حق بھی ہے کہ لوگ اللہ کی خوشنودی کے لیے حج بیت اللہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اس عبادت کے ذریعے اپنے بندوں کے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، جو کوئی اللہ کے حکم کی تعمیل میں حج کرتا ہے اور دوران حج فسق و فجور سے باز رہتا ہے، وہ گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو کر لوٹتا ہے گویا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ عالی وقار حج فرض کر کے خدا نے اولاد آدم پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اس کو گناہگاروں کی بخشش کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس عبادت کے ذریعے امت مسلمہ ایک مقام پر آ کر اکٹھی ہو جاتی ہے۔ اطراف عالم کے مسلمان بلا لحاظ رنگ و نسل اکٹھے ہو کر خدا کی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ غیر مسلم اقوام کو مسلمانوں کی وحدت کا ثبوت حج فراہم کرتا ہے۔ یہاں تمام تقسیم ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ لاکھوں مسلمان اکٹھے ہو کر طواف کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عرفات و منع میں قیام کرتے ہیں۔ یہاں کالے گورے مرد عورت عربی اجمی اکٹھے ہو کر مناسک حج ادا کرتے ہیں۔ امیر غریب حاکم و محکوم کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ ایک ہی لباس میں ملبوس سب اپنے خالق کے سامنے سر مسجود ہو کر گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کی روح کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔